یہ بڑی خبر ہے کہ ان کو ابھی یہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم آئی ہے کلیولینڈز کی، یہ دیکھے گی کہ کیا وہ سفر کے قابل ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو، کیونکہ امریکہ تک بہت لمبا سفر ہے، میں تو یہ سجیسٹ کروں گا سندھ گورنمنٹ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، بڑی جماعت ہے، آصف علی زرداری کا ایک بڑا اہم رول ہے، کوئی ان سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت ان کی طبیعت ناساز ہے، کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل میں وہ داخل ہیں، ان کا علاج کیا جا رہا ہے، اور ان کی صاحبزادی اور ہاسپٹل ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہے۔ آصف علی زرداری جو ہیں وہ کرونا کے بعد کے اثرات سے گزر رہے ہیں۔ یہ بختیار بھٹو صاحبہ کا ابھی پیغام تھا سوشل میڈیا کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کے پھیپھڑوں کے قریب پانی بھی جمع ہو چکا ہے۔ آصف علی زرداری پاکستان کی سیاست میں خاص متحرک پچھلے تقریباً 6 سے 7 ماہ میں وہ رہے ہیں، جب سے حکومت بھی تبدیل ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کی طبیعت بہتر بھی تھی، اور اب ان کی اچانک طبیعت دوبارہ سے وہ خراب ہوئی ہے، اور چند دن پہلے ان کو سپٹمبر کے آخر میں کراچی کے نجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بیرون ملک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک جو خصوصی طیارہ ہے وہ دبئی میں پہنچا ہے، اور وہاں سے ڈاکٹرز کی ٹیم کو لے کر وہ یہاں آئے گا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ انہیں دبئی لے جایا جائے یا کسی اور ملک میں ان کو علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے شفٹ کیا جائے۔ تو یہ صورتحال ان کی صحت سے متعلق ہے۔ وہاں ہاسپٹل ذرائع کیا بتا رہے ہیں، تازہ ترین صورتحال پیپلز پارٹی کے ذرائع کیا بتاتے ہیں، ارشاد سنجرانی ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے صورتحال جان لیتے ہیں۔ ارشاد، آپ موجود ہیں ہاسپٹل کے باہر، ڈاکٹرز کیا بتا رہے ہیں، اور جو خاندانی ذرائع ہیں زرداری صاحب کے وہ کیا بتا رہے ہیں ان کی صحت سے متعلق؟ بالکل مدثر، سابق صدر آصف زرداری 2 ہفتے کا وقت ہو گیا اب یہاں پہ زیر علاج ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا اور اس کو کنفرم کیا بختیار بھٹو زرداری نے بھی 2-3 دن قبل جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پھیپھڑوں کے قریب جو ان کو پانی بھر گیا، تو یہ شدید تکلیف تھی ان کے باعث ان کو فوری طور پر یہاں پر منتقل کیا تھا، اور پروسیجر بھی کیا گیا، ڈاکٹر عاصم حسین کی سربراہی میں ٹیم نے کیا۔ اس وقت جو بول نیوز کے پاس اہم ترین اور ایکسکلوسیو خبر یہ ہے کہ جو بیرون ملک سے ٹیم آنی تھی وہ اس وقت پہنچ گئی یہاں پہ باقاعدہ ہاسپٹل میں۔ جو کلیولینڈ ہاسپٹل ہے ان کے ماہرین کی ٹیم ہے وہ یہاں پر جاؤدین ہاسپٹل پہنچ گئی۔ آصف زرداری کو اب اس کا چیک اپ بھی شروع کر دیا، اور بلاول بھٹو زرداری کی جو خصوصی گاڑی ہے BT 777 اس کا نمبر ہے، اس میں لے کر جو ہے کرنل بابر کی سربراہی میں ایک بلاول ہاؤس کی خصوصی سیکیورٹی ٹیم ہے وہ ایئرپورٹ سے لے کر اب سے کچھ دیر قبل یہاں پہ پہنچی۔ ہم نے اس کے ایکسکلوسیو مناظر بھی ریکارڈ کیے ہیں، کیمرامین محمد ریحان نے وہ ریکارڈ کیے ہیں، اور اس وقت اب وہ ٹیم جو ہے کلیولینڈ ہاسپٹل کے جو ماہرین کی معالج کے ہیں آصف زرداری کے UAE کے، وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور اس وقت آصف زرداری کا چیک اپ وہ کر رہے ہیں، رپورٹس کو چیک کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ رات جو ہے جیسے ہی ہمیں اطلاع سے وہ پہلے بھی وہاں پہ منتقل ہوئے ہیں، اور ایک بڑا عالمی درجے کا ہاسپٹل نمبر 1 ہاسپٹل ہے وہاں پہ، تو غور کیا جا رہا ہے آصف زرداری کے جو قریبی دوست ہیں ملک ریاض ہیں، اس کا طیارہ یوز کیا گیا، اسی طیارے میں جو ہے خصوصی ٹیم جو ہے یہاں پہ پہنچی ہے UAE سے، اور انہوں نے بھی مشورہ کیا پھر انور مجید اور غلام قادر مری جیسے قریبی جو دوست ہیں، اور ڈاکٹر عاصم حسین ہیں، ان کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر CM بھی وزیر اعظم مراد علی شاہ بھی آتے ہیں تو وہ اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، اور بلاول بھٹو زرداری بھی جیسے ہی امریکہ سے یہاں پہ پہنچے انہیں آگاہی دی گئی، اور وہ باقاعدہ سویرے یہاں پہ۔ اب اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے، ایئر ایمبولینس جو ہے ملک ریاض کے جہاز کو بنایا جائے گا، اور اکوپمنٹ بھی لایا گیا ہے UAE سے۔ اسی میں جیسے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے آصف زرداری فٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں فوری طور پر ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ غور کیا جا رہا ہے، اور ڈاکٹرز کی ٹیم کا بورڈ فیصلہ کرے گا کہ UAE کے جو کلیولینڈ ہاسپٹل ہے اب ہمارے ذرائع نے کنفرم وہاں پہ ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل بھی آصف زرداری وہاں پر زیر علاج رہے ہیں، اور ٹیم کی جو ہے ماہرین کی ٹیم جو ہے آصف زرداری کے علاج کے لیے بیرون ملک سے اب یہاں پر پہنچ گئی ہے، اور پھیپھڑوں میں جو تکلیف ہوئی تھی اس کے شدید جو ہے اس کا اثر ایسے ہوا تھا جب کرونا ہوا تھا آصف زرداری کو تو پھیپھڑوں پہ اثر ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ ماہ بھی وہ یہاں پر جو زیر علاج رہے تھے۔ اچھا ارشاد ہمارے ساتھ ہی رہے گا، بڑی اہم خبر آپ نے دی ہے، میں چاہوں گا ہماری
PCR کو اس خبر کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرے, بتائے کہ اس وقت ٹیم بھی پہنچ چکی ہے اور جو ایئر ایمبولینس ہے وہ جہاز کو یہاں بنایا جائے گا اور پھر اس کو وہاں شفٹ کیا جائے گا, تاکہ یہ جو بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے, ان کے علاج کے حوالے سے, وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے. سمیع ابراہیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں. سمیع صاحب, بڑا اہم معاملہ کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی, پہلے ان کی بیٹی نے یہ کنفرم کیا, اس کے بعد ابھی ہمارے جو نمائندے ارشاد سنجرانی بتا رہے جو ٹیم دبئی سے لینے گئے تھے جہاز وہ بھی واپس آیا, ٹیم بھی پہنچ گئی ہے اور اب یہیں پر جو جہاز جو ان کو لینے گیا ہے وہی اب ایئر ایمبولینس کے ذریعے اسی میں شفٹ کر کے پہنچایا جائے گا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, ارشاد بتا رہے کہ ان کو امریکہ جو ہے وہ روانہ کیا جا سکتا ہے ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے. سمیع صاحب دیکھیں, آصف علی زرداری کی یہ جو بیماری ہے یہ خاصی سنجیدہ نوعیت کی بیماری لگتی ہے, کیونکہ جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں وہ کلیولینڈ ہاسپٹل یا کلیولینڈ گروپ کے ڈاکٹر ہیں. کلیولینڈ جو ہے امریکہ کا, یہ ڈاکٹرز کا وہ گروپ ہے جس میں انتہائی جو ماہر ڈاکٹر ہیں, ایکسپرٹس, دنیا کے ٹاپ 3 جو ڈاکٹر ہیں, یہ ان کا گروپ ہے. اور کوئی بھی اگر پیشنٹ ہوتا ہے, کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کو رپورٹ دی جاتی ہے تو وہ پھر سجیسٹ کرتے ہیں. اب یہ ان کے لنگز میں پانی بھرا ہے, یہ کووڈ کا سائیڈ افیکٹ ہے, یا وہ کیونکہ اسموکنگ بہت کرتے ہیں, سم ٹائم جن لوگوں کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے ان کے لنگز میں بھی اس وجہ سے پانی آ جاتا ہے, خراب ہو جاتے ہیں لنگز ان کے. اور آصف علی زرداری صاحب کا ہارٹ جو ہے یہ پورا فنکشن نہیں کر رہا, کیونکہ کئی سال پہلے جب ان کو درد ہو رہا تھا تو ڈاکٹروں نے دبئی میں یہ سمجھا کہ یہ کوئی اور درد ہے, اور جب تک انہیں یہ پتہ چلا تو کچھ ہارٹ ان کا ڈیمیج ہو چکا تھا, جس کی وجہ سے ان کا بائی پاس کبھی بھی نہیں ہوا. اور ان کو جو سٹنٹس ہیں وہ جو میری اطلاع ہے وہ 10 سے زیادہ سٹنٹ ان کے ہارٹ میں پڑے ہوئے ہیں, تو ابھی ان کے ہارٹ کی فنکشننگ بھی پوری نہیں ہے. وہ ڈائبیٹک بھی ہیں, انہیں وہ بلڈ پریشر بھی ہے, ان کی کمر میں درد بھی ہے, تو وہ ایک بیماریاں ان کو بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ ابھی بڑا ہیکٹکلی انہوں نے سب کچھ کیا, یہ جو پچھلے 3-4 مہینے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنوانے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے. اور در حقیقت جو نواز شریف صاحب کو کنونس کیا انہوں نے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملیں, اور یہ سارا معاملہ عمران خان کی جو ریموول ہے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے. تو اپنی صحت کی وجہ سے ان کا سیاسی منظرنامے سے پچھلے 1 ہفتے سے وہ غائب ہیں, اور اگر مزید وہ غائب رہتے ہیں تو اس کے تو اپنے نقصانات ہوں گے. لیکن اس وقت یہ بڑی خبر ہے کہ ان کو ابھی یہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم آئی ہے کلیولینڈز کی, یہ دیکھے گی کہ کیا وہ سفر کے قابل ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو, کیونکہ امریکہ تک بہت لمبا سفر ہے, کہ ان کو کس طرح سے لے جایا جائے, کہاں پر ان کا سٹاپ اوور کیا جائے, کیا کیا جائے. یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس میں ان کے دوست ہیں ملک ریاض صاحب, بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جہاز استعمال ہوا ہے جو ڈاکٹرز کو لے کے آیا ہے. تو اب ایئر ایمبولینس جو ہے یا جو بھی سلسلہ ہے, بٹ یہ ایک اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. آصف علی زرداری صاحب کا پاکستان کی سیاست پر جو امپیکٹ ہے, ان کا جو اس میں کردار ہے, لوگ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, وہ بہت اہم ہے. اور ابھی جس فلور پر وہ ہیں, جیسے ہمارے نمائندے ارشاد سنجرانی نے بتایا, کوئی شخص وہاں پر نہیں جا سکتا, 3-4 صرف لوگ ہیں. اور جو ڈاکٹر عاصم ہے, آج صبح میری ہمارے جو بیورو چیف ہیں اس وقت کراچی میں, برنی صاحب, ان سے جب میری بات ہوئی تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ذرا جان کے کتنے سنجیدہ صورتحال ہے. تو ڈاکٹر عاصم 16-18 گھنٹے وہاں پر گزار رہے ہیں اس ہاسپٹل میں, جس سے آپ کو یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی سنگین ہے. وہ ڈاکٹر بھی ہیں, مالک بھی ہیں, آصف زرداری کے دوست بھی ہیں, تو وہ اتنا ٹائم وہاں پر گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو بیماری ہے وہ سنجیدہ نوعیت کی ہے, اور ان کو جو باہر شفٹ کرنے کا معاملہ ہے یہ ایک ریفلیکشن ہے اس بات کی کہ وہ اس وقت عملی طور پر جو پالیٹکس ہے اس سے وہ دور ہیں, اور بیسیکلی وہ اپنی جو ہیلتھ ہے اس کی وہ کیئر کر رہے ہیں. ایک اور بھی یہ خبر چل رہی تھی کہ ان کو وینٹ پہ ڈالا گیا, لیکن پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ نہیں, انہوں نے آواز سنی ہے آصف علی زرداری صاحب کی ٹیلی فون پر, اور وہ بات بھی کر رہے ہیں. اگر کچھ ان کی طبیعت تھوڑی دیر کے لیے خراب ہوئی بھی ہے اس طرح کی, تو وہ انہوں نے اس کو ریکور بیک کیا ہے. تو بہرحال ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں صحت دے اور وہ صحت یاب ہو, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ گمبھیر لگ رہی ہے. میں ارشاد سے مزید اس پہ اپڈیٹ لے گئے, لیکن میں تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی اور سادہ
میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے آپ کا بھی ہارٹ کا ایشو رہا ہے اور آپ یہاں بھی اور امریکہ میں بھی آپ کا چیک اپ رہے, کس قسم کی نوعیت اس طرح یہ فیس کرنا پڑتی ہے؟ ذاتی سا سوال ہے لیکن آپ سے معذرت کے ساتھ کہ ذاتی نوعیت کے سوالات میں نہیں کرتا, لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے لوگوں کے لیے کہ کیا ہے, کس طرح کا فیس کرنا پڑتا ہے اس طرح کی بیماری میں. دیکھیں اس میں آپ کی جو موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے, اور جب آپ کو اس طرح کی کوئی سچویشن ہو کہ ہارٹ کی وجہ سے آپ کے لنگز افیکٹڈ ہوں, یا لنگز کی وجہ سے ہارٹ جو ہے وہ پوری طرح, کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ آپ کا جو دل ہے وہ اس میں کرتا ہے, مکس کرتا ہے آکسیجن اور بلڈ کو, تو آکسیجن آتی ہے آپ کے پھیپھڑوں سے, تو اگر پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا وہ کام نہیں کر رہا ہے, اور ہارٹ میں بھی آپ کو پرابلم ہے, اس کی جو وہ دھڑک رہا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں, وہ بھی اگر پوری طرح نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو پوری آکسیجن نہیں مل رہی, تو وہ کسی بھی اگر جسم کے حصے کو آپ کی آکسیجن نہیں مل رہی تو اس کے بھی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے, وہ برین ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر اس میں کلاٹ بننے کا بھی خطرہ ہے, یہ بھی ایک بڑا ایک ایشو ہوتا ہے. تو اور پھر اس میں کوئی آپ کو ٹینشن نہیں لینی ہوتی, آپ کو خون پتلا کرنے والی ادویات لینی ہوتی ہیں لیکن ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ذہن دیا ہے, انہوں نے اس معاملے میں بہت ریسرچ کی ہے, لیکن یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو, اور خاص طور پہ جب آپ ایئر ایمبولنس میں آپ کو جب ایئر لفٹ کیا جاتا ہے, جب آپ ایک سرٹن ہائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اوپر پریشرز پڑتے ہیں. تو اب دیکھنا ڈاکٹرز نے یہ ہے کہ وہ جو پریشرز ہیں اس وقت, جو ان کا ہارٹ ہے, جو ان کے لنگز ہیں, جو ان کا برین ہے, کیا وہ یہ پریشر استعمال وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے. سو اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن. ویسے بندہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, میں میرے جب سٹینٹ ڈل رہے تھے تو آدمی کھلا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, بالکل کوئی کیفیت ہی نہیں ہوتی, لیکن سم ٹائمز یو ڈونٹ فیل اینی تھنگ, لیکن آپ کی لائف جو ہے وہ اتنے رسک پہ ہوتی ہے کہ اٹ کین اینڈ اینی سیکنڈ. تو آئی بین تھرو دیٹ. تو بہرحال اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت دے اور بچائے اس مشکل وقت سے, اللہ تعالیٰ انہیں نکالے. بالکل. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ سمیع صاحب, میں یہ بھی ایک جو کووڈ کا انہوں نے بتایا بھی کہ کرونا کے بعد جو ہے اس کے اثرات, تو یہ کرونا وائرل جو بھی ہو, کرونا ہو, ڈینگی ہو, اس قسم کے وائرل, وہ اس کے ایفیکٹس سب سے زیادہ ہم نے دیکھے ان لوگوں پر زیادہ رہے ہیں, ان کی طبیعت بھی زیادہ خراب ہوئی ہے جن لوگوں میں پہلے سے اس قسم کی کچھ بیماری کے معاملات تھے. لیکن میں شاد سنجرانی آپ سے یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو پہنچے ہیں فوراً واپس, اور آتے ہی انہوں نے آصف علی زرداری کی تیمارداری کی ہے, ان کی صاحبزادیاں بھی یہاں موجود ہیں, کیا ان کے جو خاندان کے حوالے سے ان کی کیا موومنٹ ہاسپٹل کے حوالے سے رہی ہے؟ بالکل مدثر, سب سے پہلے تو تصحیح کرتا ہوں, آپ نے کہا تھا امریکہ, میں نے یہ کہا تھا امریکن ہاسپٹل, جیسے سمیع ابراہیم صاحب نے کہا کہ نمبر 1 ہاسپٹل ہے امریکہ کا ہاسپٹل, لیکن ابو دھابی میں یہ یعنی کہ متحدہ عرب امارات پہلا ٹارگٹ ہے کہ وہاں پہ منتقل کیا کیونکہ ان کے قریبی معالجین ہیں. تو جیسے بالکل آصف بھٹو زرداری ان کے ساتھ ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری وہاں سے پھر جب امریکہ میں تھے یو ایس ایڈمنسٹریشن ان کی ملاقاتیں بھی تھی, وہاں سے بھی پھر ڈیٹیلز لیتے رہے تھے. اور بختیار بھٹو زرداری اس وقت دبئی میں ہیں, اور پورا خاندان اس وقت پھر مشورہ یہ کیا گیا گزشتہ روز جو ہے گزشتہ رات سب کچھ یہ ہوا ہے, اور فوری طور پر پھر جہاز بھیجا گیا ملک ریاض کا, اور تقریباً یہ 12 ساڑھے 12 کے درمیان جو جا کے دبئی میں یہ لینڈ ہوا ہے متحدہ عرب امارات میں, پھر جو ڈاکٹرز کی ٹیم کو لے کر آیا. فریال تالپور صاحبہ بھی آتی رہی ہیں, وہ بھی اس وقت اس مشورے میں شامل ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا مشورہ فائنل ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹرز کی ٹیم تو پہنچ گئی ہے, اور آصف زرداری کی پہلی بار آپ نے دیکھا کہ بختیار بھٹو زرداری نے خود, ان کی بیٹی نے ٹویٹ کیا کہ ہاں ان کے لنگس میں جو قریب پانی بھر گیا, تو یہ بہت تشویشناک صورتحال تھے, اور 2 ہفتے کا ٹائم ہو گیا ہے, اور اب اس سے پہلے بھی آتے رہے لیکن چند دن رہتے تھے, اور آصف زرداری صاحب کو فوری طور پر اپنے بلاول ہاؤس چلے جاتے تھے, لیکن اس مرتبہ یہ لمبا ٹائم ہو گیا, تو یہ سچویشن کچھ جو ہے بالکل کرٹیکل لگ رہی ہے, اور ٹیم بھی پہنچ گئی ہے. اب وہ بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے, اور خاندان میں آپس میں بھی مشاورت ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری یہاں پر ہو کے گئے, آصف بھٹو زرداری بار بار ان کے ساتھ ہی ہیں, اور بختیار بھٹو زرداری پھر جیسے دبئی میں ہیں وہاں سے اپڈیٹ لے رہے ہیں, اور مراد علی شاہ
شفا بھی ہو کے گئے ہیں, اور لیکن کسی کو اس طرح آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس وقت پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میڈیا کو بھی جو معلومات لینے پہ ڈاکٹر عاصم حسین کو ہم خود ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنی اسٹاف کو منع کر رکھا کہ کسی کو بھی اس وقت آصف زرداری کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ کچھ نہ بتایا جائے. تو ہم اپنے ذرائع سے, جو کہ ایئرپورٹ کے ذرائع ہوتے ہیں, مختلف حساس اداروں کے ذرائع, پھر سندھ حکومت کے ذرائع, پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ذرائع, وہاں سے پھر ہم اسی طرح ایک خبر اور اپڈیٹ لے کر اپنے ایکسکلوسیو اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ جیسے ملک ریاض کا جہاز گیا, انہوں نے بتایا کسی کو کہ وہ پہنچ گیا, اور ماہرین کی ٹیم اب چیک اپ کر رہی ہے آصف زرداری کا یہاں پر. صحیح ارشاد, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اچھا, اس میں مدثر میں اگر آپ مجھے ایک چیز ایڈ کرنے کی اجازت دیں. دیکھیں, ہمارے ملک میں اس طرح نہیں کیا جاتا, لیکن پوری دنیا میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ پرسنالٹی, پولیٹیکل پرسنالٹی جب وہ بیمار ہوتی ہے تو اسپیکولیشن سے بچنے کے لیے ان کا میڈیکل بلیٹن جو ہے ان کی اپنی ٹیم جاری کرتی ہے. اگر پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے یا برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں یا کوئی بھی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں, تو وہ وہاں پر ایک یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ ان کا میڈیکل وہ جو بلیٹن ہے وہ جاری کرتے ہیں. ڈاکٹرز جو ٹریٹمنٹ کرنے والے ہیں وہ آ کے پوری کنڈیشن بتاتے ہیں, اور جرنلسٹ جو ہیں, رپورٹر جو ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں. تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا سندھ گورنمنٹ کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو, بڑی جماعت ہے, آصف علی زرداری کا ایک بڑا اہم رول ہے, کوئی ان سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. اب اگر وہ بیمار ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی جو بیماری ہے ان کا وہ ایک بڑا امپیکٹ ہے اس کا پاکستانی پالیٹکس پر. تو ان کو چاہیے کہ یہ اسپیکولیشن سے بچنے کے لیے, کیونکہ اگر کوئی اسپیکولیشن غلط ہو جائے تو بھی فیملی بھی سفر کرتی ہے, پارٹی کے لوگ بھی خفا ہوتے ہیں, کہ کم از کم ایک میڈیکل بلیٹن 24 گھنٹے میں ان کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ایک ڈاکٹر اگر آ کے کوئی صحافیوں سے بات کر لے تو وہ بہت بہتر ہوگا. ڈاکٹر عاصم خود بڑے سمجھدار ہیں, اور اگر وہ کوئی ڈاکٹر اپنے ساتھ ان کے ہو یا وہ خود صحافیوں کو اگر کریں گے, بات بتا دیں گے ساری, تو جو وہ سمجھتے ہیں بتانے کے قابل ہے, تو اس سے اسپیکولیشن سے بچت ہوگی اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. تو آئی تھنک دے کین ڈو اٹ اینڈ دے شوڈ ڈو اٹ. بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, اس سے یہ ہے کہ کم از کم اس وقت جو قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں, عجیب و غریب قسم کی خبریں سوشل میڈیا پہ پچھلے تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں ہم دیکھ رہے ہیں, وہ کم از کم وہ رک جائیں گی. یہ پروٹوکول بھی یہ ہونا چاہیے. اچھا, میں زرداری صاحب کے حوالے سے اگر بات کیجیے, ایک تو آپ سیاست کے متحرک ہونے کی جو بات کر رہے ہیں سمیع صاحب, دوسری جانب ان کی کوئی خاص عمر نہیں ہے. جیسے آج عمران خان صاحب کی سالگرہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ 70 سال کے ہو گئے, لیکن زرداری صاحب تو 1955 کی ان کی پیدائش ہے, تو عمر بھی اتنی زیادہ نہیں, لیکن کچھ سختیاں بھی ماضی میں خاصی انہوں نے جھیلی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جیلوں کی صحبتیں, اور وہاں پر بھی ہونے والے جیل کے اندر ٹارچر تو تھانوں میں ہوتے ہیں, جوڈیشل میں نہیں ہوتے, ان کے پاس تو وہاں پر بھی اس قسم کے معاملات رہے ہیں. تو زرداری صاحب کی صحت اور سارے معاملات بھی خاصے ماضی کے دور سے ہم دیکھیں وہ خراب رہے ہیں, اور تقریباً 8-10 سال سے تو وہ سٹک بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ہاتھ بھی تھوڑا سا کام, 2-3 بار ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھ بھی تھوڑا کانپ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اس عمر کے حصے میں نہیں ہیں. دیکھیں, یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا زرداری صاحب سے بہت اچھا تعلق رہا ہے, بڑی نیازمندی رہی ہے, اینڈ ہی ہیڈ بین ویری کائنڈ ٹو می. میں ان کے ساتھ میں نے بہت کام بھی کیا, اور ان کی جو اصل جو ایکچولی جب وہ امریکہ آئے تھے اور میں امریکہ میں ہی تھا, تو میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ سارا مجھے انہوں نے خود بتایا کہ بیسیکلی ان کی کمر میں درد تھا. وہ جب ہاسپٹل دبئی میں تھے تو وہ کچھ گھنٹے ڈاکٹر یہی سمجھتے رہے کہ یہ کمر کا درد ہے, بٹ ایکچولی ہی واز انڈر گوئنگ اے ہارٹ اٹیک. وہاں پر ان کا جو ہارٹ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. تو مجھے زرداری صاحب سے جب میری بات ہوئی تو مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں, انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ بس سمیع مقدر کی بات ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلا ڈاکٹروں کو کہ یہ ہارٹ کا ایشو ہے. تو بہت انہوں نے وہاں پر سرچ کی تھی ڈاکٹروں سے, کیونکہ ان کا بائی پاس نہیں ہو سکتا تھا. ڈاکٹر شرما اور دوسرے ڈاکٹر جو ہیں, میں جانتا ہوں سب کو, میرے بھی معالج ڈاکٹر وہ رہے ہیں, تو وہ ان کا پھر وہاں پر سٹینٹنگ کی گئی, اور وہ انہوں نے بڑے ایکسپرٹ جو ڈاکٹر تھے انہوں نے ان کا علاج کرایا. لیکن جب ہارٹ ایک بڑا آرگن ہے آپ کا جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے, اور اس میں آکسیجن کی مکسنگ, بہت کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, ان کی شوگر کی. پھر جیسے آپ نے کہا انہوں نے بڑی سخت لائف گزاری ہے, بڑا عرصہ وہ جیل میں رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشرز میں رہے ہیں, بہت زیادہ پریشرز میں. تو وہ ایوری تھنگ ہیز این امپیکٹ آن یور باڈی. تو اب عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے,
ڈائٹ بھی آپ کبھی ان کے ساتھ کھانا کھانے کا اگر اتفاق ہوا ہو تو جب وہ مہمان صدر ایک دفعہ ان کے ساتھ میں لنچ کے لیے گیا تو بہت کچھ تھا تو لیکن وہ مہمانوں کے لیے تھا, اپنے لیے ان کی وہ بالکل ایک پاپڑی روٹی اور بالکل بھنڈی اور اس طرح کی وہ چیزیں بالکل جو بہت ہی احتیاط والی جو شوگر کے مریض کھاتے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض کھاتے ہیں, تو وہ انہوں نے بڑی احتیاط سے سب کچھ کیا. لیکن ایک چیز کو گیو اپ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا, وہ تھی اسموکنگ. اب جو ٹربل آ رہی ہے وہ لنگز کی آ رہی ہے, لنگز کمزور ہوتے ہیں. اسموکنگ جو ہے وہ مکمل طور پر آصف علی زرداری صاحب نے گیو اپ نہیں کی, وہ کرتے رہے ہیں. اور یہ کووڈ کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. مجھے جب کووڈ ہوا میں بڑی مشکل سے بچا, لیکن میری باڈی پر امپیکٹ ہوا میرے سٹمک پر کووڈ کا. اور امریکہ میں جب میں تھا ابھی ریسنٹلی چیک اپ میں نے کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ 75% پیشنٹ جو کووڈ سے ریکور ہوئے ہیں وہ فلی 100% ریکور نہیں ہوئے, کسی نہ باڈی کے کسی حصے پر امپیکٹ کووڈ کا رہ گیا, کسی کے لنگز پر. تو میرے سٹمک پر میں آج بھی شدید جلن کا شکار ہوتا ہوں اور ہفتے میں 2-3 دفعہ جا کے مجھے اپنا ہارٹ چیک کروانا پڑتا ہے جب چیسٹ پہ بوجھ آتا ہے کہ شاید کہیں یہ ہارٹ کی پرابلم نہ ہو, لیکن جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹمک ہے. تو زرداری صاحب کے شاید جو لنگز ہیں کووڈ کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے ہیں. تو بس اب یہی دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت دے, اور بڑی مشکل ہے فیملی کے لیے بھی, لیکن ایک تو میڈیکل اگر وہ خود بتا دیں ان کی کنڈیشن کے حوالے سے تو اسپیکولیشن نہیں ہوئے گی. ہو سکتا ہے اتنی زیادہ جتنا ہم سمجھ رہے ہیں حالت ان کی اتنی خراب نہ ہو, لیکن اب کیونکہ انفارمیشن کوئی نہیں آ رہی تو وی آر آلسو, یہ بڑا اچھا ہم بھی مجبور ہیں اسپیکولیشن پہ. بالکل اسپیکولیشن پہ, لیکن اسپیکولیشن سے ہم دعا بھی کر رہے ہیں جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, لیکن طریقہ کار اور پروٹوکولز وہ ہونے چاہیے کہ ہاسپٹل کی جانب سے بتا دیا جائے کہ کیا ان کی صحت کے معاملات ہے. شکریہ ادا کریں گے سمیع صاحب آپ کا بھی, اور پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. میری ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ, جہاں تک لے جاؤں گا. آئی ہے ٹیکسی کیش, ٹیکسی کیش, آئی ہے ٹیکسی کیش, ٹیکسی کیش, آئی ہے ٹیکسی کیش. کبھی ٹیکسی والے نے سواری کو کرایہ دیا, سنا ہے یہ سیٹ نہیں ہاٹ سیٹ ہے. اب زندگی میں کریں گے ایش, کیونکہ آ گئی ہے ٹیکسی کیش. ٹیکسی کیش پیر اور منگل رات 9 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.